الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں سورۃ الفجر کے مضامین کے تحت اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں بندے کی آزمائش کرتا ہوں۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب بندے کی میں آزمائش اس طریقے سے کرتا ہوں کہ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ اس کا میں اکرام کرتا ہوں، اس کی میں عزت کرتا ہوں، اس کی میں تکریم کرتا ہوں، اس کو میں نعمتوں سے نوازتا ہوں، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی میرا رب جو ہے وہ میری عزت کر رہا ہے، میری تکریم کر رہا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور فرمایا کہ جب میں اس کی آزمائش اس طریقے سے کرتا ہوں کہ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے اوپر رزق میں تنگی کر دیتا ہوں، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا رب مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ابھی اچانک میرے ذہن میں اللہ پاک نے آپ حضرات کی برکت سے ایک بات ڈال دی ہے، ایک نقطہ ذہن میں آ گیا کہ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کا تذکرہ کیا تو وہاں پر دو نعمتیں گنوائیں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں، اس کو تکریم بھی دیتا ہوں، وَنَعَّمَهُ، اور اسے نعمتوں میں سے بھی نوازتا ہوں۔ اور جب دوسری طرف سے آزمائش کا تذکرہ آیا تو صرف ایک آزمائش کا ذکر کیا کہ فقدر علیہ رزقہ، کہ صرف اس کی کوئی عزت میں کمی نہیں کر رہا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کی کسی عزت میں کمی، پہلے تو تکریم آیا، بھائی تکریم کے مقابلے میں کیا آنا چاہیے؟ تذلیل آنا چاہیے، لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس کو ذلیل کرتا ہوں، صرف یہ فرمایا کہ فقدر علیہ رزقہ، میں اس کے رزق کے اندر کمی کر دیتا ہوں، تو فیقول ربی اہانن، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا رب جو ہے وہ میری تذلیل کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نعمتوں کا ملنا میرا حق ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے میں اس کا حقدار ہوں۔ حالانکہ میں نے عرض یہ کر دیا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دے تو انسان پھر بھی اللہ سے گلہ اور شکوہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے کہ وہ ہمیں دے رہا ہے۔ سمجھے بھائی؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی نا جی، ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اکرام ہمارا کیا کیا کہ ہمیں وجود بخشا، ہمیں دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا، دنیا میں رہنے کا سلیقہ دیا، جینے کا طریقہ سکھایا کہ بھائی اس طریقے سے تم نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ ہم نے کچھ اللہ سے مانگا بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ، بھائی آپ نے تو نہیں اللہ سے یہ کہا تھا نا کہ اللہ میاں مجھے دنیا میں بھیجو، میں نے بھی نہیں اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ میاں مجھے آپ دنیا میں بھیجیں، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں صرف بھیجا ہی نہیں، جس وقت میں اور آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، سوائے رونے دھونے کے ہمیں کوئی اور کام نہیں آتا تھا، اللہ اس وقت بھی ہمیں کھلاتا تھا۔ بھوکے تو نہیں رہے نا، بچپن کسی کا بھوک میں تو نہیں گزرا، تو اللہ اس وقت بھی ہمیں کھلا رہا تھا جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اور جب ایک وقت ایسا آتا ہے انسان پر دوبارہ، جب اس پر بڑھاپے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس وقت بھی وہ کچھ کرنے کے قابل، لیکن اللہ پھر بھی اس وقت بھی کھلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اکرام نہیں تو اور کیا ہے۔ قارون بھی یہی کہتا تھا نا کہ جب قارون کو لوگوں نے کہا نا کہ بھئی اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے تو اس میں سے اللہ کے راستے میں حصہ نکالا کر، تو اس نے کہا کہ یہ اللہ نے کہاں سے مجھے دے دی دولت، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے خود اپنی محنت سے کمایا ہے یہ پیسہ۔ حالانکہ اس کم عقل انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ محنت کرنے کی طاقت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اچھا، یہاں سے باتوں میں سے پھر بات چل نکلتی ہے، یہ آج کل آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل بڑی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، بڑے مناظرے چل رہے ہیں کہ جی ڈز گاڈ ایگزسٹ، کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ میری اس پر ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ
میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو ہم نے اس قدر ہم سطحی لیول پر لے آئے ہیں کہ اب اللہ کی ذات کے متعلق ڈیبیٹ ہو رہی ہے. پہلے بھی ہوتی تھی، یہ نہیں کہ یہ کوئی نیا کام چل رہا ہے، یہ پہلے بھی چلتا رہا ہے. آج سے 1100 1200 سال پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے صحابہ کے زمانے کے بعد. لیکن اس وقت یہ ابحاث اس طرح کی ہوتی تھیں کہ صرف یہ علماء کی حد تک یہ ابحاث محدود رہتی تھیں، عوامی سطح پر یہ ابحاث نہیں آتی تھیں. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہر بندہ جو ہے نا جی وہ اپنے آپ کو مفتی اور مجتہد اور مفسر سمجھ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ہر کوئی اپنی رائے دینا اور ٹانگ اڑانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے. لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ اختلاف رائے مجھ سے کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف رائے کا مطلب ہوتا ہے صرف اختلاف رائے. اختلاف رائے کا مطلب مخالفت نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو اختلاف رائے کس کو سمجھا جاتا ہے؟ مخالفت کو. بھائی آپ نے ایک بات کہی، میں نے کہا جی مجھے آپ کی اس رائے سے اختلاف ہے، یہ تو ہو گیا اختلاف رائے. اب آپ نے ایک بات کہی اور میں باہر جا کے سڑک پہ کھڑا ہو کے کہوں اور یار وہ فلاں بندہ انج کہہ رہا سی، فلاں بندہ یہ کر رہا تھا، فلاں آج مولوی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیتا، تو یہ کیا ہوتی ہے بھائی پھر؟ مخالفت. تو شریعت ہمیں اختلاف رائے کی اجازت دیتی ہے، مخالفت کی اجازت نہیں دیتی. اچھا میری ایک رائے ہے اس کے اوپر، میں حالانکہ رائے دینے کا اہل نہیں ہوں، لیکن میرا ایک نقطہ نظر ہے. دیکھیں، فرض کریں کہ ایک ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوئی اس مناظرے کی، اسے فرض کریں کہ 10 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا. اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو مناظرے اور یہ ابحاث ہوتے ہیں نا، ان کی بنیاد پر کسی کی ہار یا جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ بھی یہی نظریہ لے کر جا رہے ہیں کہ میں نے اگلے کو بحث میں نیچا دکھانا ہے، اسے ہرانا ہے. دوسرا بھی یہی نظریہ لے کے آ رہا ہے. آپ کا جو فریق مخالف ہے نا، وہ بھی یہی نظریہ لے کر آ رہا ہے کہ اگر ادھر والا فریق یہ کہتا ہے کہ خدا ہے، تو میں نے بھی اپنے دعووں سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ خدا نعوذ باللہ نہیں ہے. اگر 10 لاکھ بندوں نے خدا ہے، موجود ہے کہ وجود پر دلیلیں سنی ہیں، تو انہی 10 لاکھ بندوں نے خدا کے نعوذ باللہ عدم وجود پر ان کی خود ساختہ دلیلیں وہ بھی کیوں بھئی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ صرف ایک طرف کی بات سنی گئی ہے، دونوں طرف کی بات سنی گئی ہے. اب میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ بھئی دیکھیں، ہم اور آپ تو ایک مخصوص ماحول میں ہیں، الحمدللہ ہمیں دین کا ماحول بھی میسر آ جاتا ہے، ہم مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہماری گزارشات بھی آپ لوگ سن لیتے ہیں، علماء کے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں. کوئی ذہن کے اندر خلجان ہوتا ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، آپ وہ جا کر پوچھ بھی لیتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک سلسلہ دین سے جڑے رہنے کا چلتا رہتا ہے. لیکن وہ طبقہ کہ جو دین سے بالکل نہیں جڑا ہوا، وہ جب ان دلیلوں کو سنے گا تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں خلجان جو ہے وہ ضرور، اور یہی ان کا مقصد ہوتا ہے. یہ جتنے بھی ملحدین ہیں اور دین بیزار لوگ ہیں اور دین سے دور جو طبقہ ہے، ان کا مقصد آپ کو لادین بنانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد آپ کے ذہن کے اندر شک پیدا کرنا ہوتا ہے. وہ شک کا بیج انہوں نے، اگر 10 لاکھ لوگوں نے آپ کی دلیل سنی ہے تو 10 لاکھ لوگوں نے ان کی باتوں کو بھی سنا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی 1 یا 2 یا 4 یا 5 یا 10 لوگ بھی ان کی گفتگو سے متاثر ہو گئے تو ان کا تو ایمان کیا ہو گیا بھائی؟ گیا. اس لیے میں ہمیشہ احباب سے یہی گزارش کیا کرتا ہوں، آج دوبارہ بات آ گئی تو دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی دین کے معاملے میں ہمیشہ بات کرنے سے احتیاط کریں، اور خاص طور پر جہاں بات عقیدے کی آ جائے. دیکھیں، اعمال میں تو اختلاف ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور آگے بھی رہے گا، اور یہ اختلاف اس امت میں تھا، ہے اور رہے گا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے کچھ فرقہ پرست مولویوں نے ان اختلافات کو جھگڑے کی بنیاد بنا دیا، حالانکہ ان کے کچھ جھگڑے کی بنیاد، میں پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں. میں اختلافی مسائل پر بات کرنا میرا موضوع نہیں ہے، نہ میرا مزاج ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلافی مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم ان موضوعات کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے. تو بھائی اگر کوئی یہاں پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے نزدیک اس کی نماز بھی درست ہے، کوئی یہاں پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے نزدیک اس کی نماز بھی کیا ہے بھائی؟ کوئی آمین اگر اونچی آواز میں کہہ رہا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے، کوئی کم آواز میں کہہ رہا ہے تو وہ بھی حدیث پر ہی
عمل کر رہا ہے. اپنی اپنی فکر کی بات ہوتی ہے کہ اب آپ اس فکر کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں. آیا آپ اس فکر کو اب جھگڑے کی بنیاد بناتے ہیں یا جو جیسے کر رہا ہے اس کو؟ کیوں بھائی بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی ہے؟ تو بات میں کیا کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی دین بیزار طبقہ ہے نا، ان کا ٹارگٹ آپ کو لادین بنانا نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف آپ کے اذہان کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنا ہے. ایک شک بھی خدا نہ خواستہ، ایک شبہ بھی خدا نہ خواستہ دل دماغ کے اندر پیدا ہو گیا تو ایمان کی پھر وہ کیفیت باقی، پھر ایمان سنبھالنا یقین کریں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا بھائی، مشکل ہو جائے گا. ہمارا نظریہ کیا ہے بھائی؟ سب انشاءاللہ مل کر بولیں گے بھائی ہم بغیر دلیل کے یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود اور ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، ہم اسی کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اسی کی پرستش کر رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو ایک ماحول ڈیبیٹس کا چل رہا ہے وہ جن لوگوں کا کام ہے ان لوگوں کو کرنے دینا چاہیے، ہمیں بیچ میں رکھنا. چلو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں دین کا کام کر تو رہے ہیں نا جی. اگر کوئی ملاحدہ کے جواب کا یا اعتراضات کا دفاع کر رہا ہے یا اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ بھی دین کا ہی کیا کر رہا ہے بھائی، کام کر رہا ہے. تو ہمیں اس کا بازو بننا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بس یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی گزارش آ گئی تھی تو میں نے وہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دی. وعلیکم السلام. اچھا جی، اب واپس اپنے مضمون کی طرف آ جائیں. تو بات کیا چل رہی تھی بھائی کہ انسان کی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جی آزمائش تو ہونی ہے، ٹھیک ہے. اب آزمائش، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آزمائش اللہ انہی بندوں کی لیتے ہیں جن پر اللہ کی کیا ہوتی ہے بھائی، نظر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. ہاں اب اگلا اختیار بندے کے پاس ہے کہ وہ اس آزمائش کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. آیا وہ اس آزمائش کو آزمائش کے نظریے سے دیکھتا ہے یا سزا کے نظریے سے دیکھتا ہے؟ اگر کسی بندے کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو جائے جو کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ، میرا رب میری تذلیل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ اس آزمائش کو آزمائش نہیں سمجھ رہا، وہ اس آزمائش کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھ رہا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی یہ میرا حق تھا جو مجھ سے نعوذ باللہ چھین لیا گیا. اور اگر کوئی اس آزمائش کو آزمائش سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور برے حالات بھی کس کی طرف سے آ رہے ہیں بھائی، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. کل کا دن میں نے بہت اچھا گزارا ہے، آج کا دن میرا اس طریقے سے اچھا نہیں گزر سکا. کل میری دکانداری بہت اچھی تھی، آج میری دکانداری اتنی اچھی نہیں ہو سکی. تو کل کا دن اگر دکانداری اچھی تھی تو وہ بھی کس کی مہربانی تھی؟ اللہ کی. اور اگر آج میرا دن کچھ کمزور گزرا ہے تو یہ بھی کس کی مہربانی ہے بھائی؟ اللہ کی مہربانی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی. تو کیا فرمایا کہ بھائی اچھا ہاں بات کیا چل رہی تھی کہ وہ قارون کیا کہتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی یہ کوئی اللہ کی دین نہیں ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے یہ سب کچھ. اور یاد رکھیے گا کہ یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی طاقت سے کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی قوت سے کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اگر کر رہے ہو تو یہ طاقت بھی ہم نے تمہیں دی ہے، یہ قوت بھی ہم نے تمہیں دی ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہم نے تمہیں دی ہے. تم اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہو تو پھر اپنے رزق کا، اپنے دوسرے معاملات زندگی کا تم لوگ کیا کر سکتے ہو بھائی، اہتمام کر سکتے ہو. اگر ہم یہ تمہارے سے قوت، طاقت اور اختیار چھین لیں تو تمہاری حیثیت ٹکے کی بھی باقی نہیں رہتی. یہاں تک بات سمجھ میں آگے چلیں. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کی آزمائش کرتے ہیں کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میرا رب تو میری تذلیل کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ رب تمہاری تذلیل نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. وہ کرتوت کیا ہیں؟ 4 چیزیں تھیں جن میں سے 3 کا تذکرہ ہو گیا تھا. پہلی چیز کیا تھی کہ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، بھئی یتیم کا تم اکرام نہیں کرتے، یتیم کی تم عزت نہیں کرتے، یتیم کی تم تکریم نہیں کرتے، یتیم کے سر پر تم دست شفقت نہیں رکھتے. تفصیل میں اس کی گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر یتیموں اور یتیموں کے ساتھ مسکینوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کا بار بار تاکید کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے فضائل اس کے بیان فرمائے ہیں. دوسرا جرم تم کیا کرتے ہو، دوسری غلطی کیا کرتے ہو، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بھئی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے.
صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے ضرورت مند کی ضرورت. اگر کوئی بے لباس ہے تو اس کو لباس پہناؤ, اگر کسی کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو اس کو پانی پلاؤ, اگر کسی کو دوا کی ضرورت ہے تو اس کو دوا دو, اگر کسی کو علاج کی ضرورت ہے تو اس کا علاج کروا دو, اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کے اندر آسانیاں پیدا کر دو. تو یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین. صرف کھانا کھلانا ہی نہیں, کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو تم پورا کرنے کا اہتمام. تم یہ کہتے ہو کہ بھائی میں کیوں دوں, بھائی میں فلاں کی ضرورت کو کیوں پورا کروں, وہ اپنی ضروریات خود جا کے پورا کرے. بھائی اللہ نے تمہیں مال و دولت کس لیے دی ہے؟ یاد رکھیے گا حدیث شریف میں آتا ہے, مفہوم ہے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا, مال پیسہ دولت کیا مجھے اچھا حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مفہوم ہے حدیث شریف کا, فرمایا کہ یہ مال جو ہے نا, مال پیسہ دولت جو بھی نعمتیں ہیں, یہ یا تو انسان کے لیے وبال ہے یا انسان کے لیے نعمت ہے. فرمایا کہ یہ انسان کے لیے نعمت اس وقت بن جاتا ہے مال کے لمن ادى حق اللہ, جو اس میں سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے. وہ اللہ کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ کا حق کہ بھائی اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو اپنے مال میں سے. اور تم کون سا اپنے مال میں سے کر رہے ہو؟ تمہیں بھی تو اللہ نے دیا ہوا ہے. وہ اچانک مجھے آپ حضرات کی برکت سے ایک حدیث کی یاد آ گئی, مفہوم حدیث شریف کا, کہ ایک شخص, ایک دیہاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جی مجھے کچھ دیں آپ, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے کون سا اپنے پاس سے دینا ہے, آپ نے بھی تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا جی آپ نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے, آپ نے بھی تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. تو بھائی ہم نے کون سا کوئی اپنے پلے سے خرچ کرنا ہے, ہم نے بھی تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی خرچ کرنا ہے نا. تو کیا فرمایا کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین. یہ جو رزق کی تنگی آتی ہے نا, ان لوگوں کے لیے ہے جو مسکین کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے. تیسری بات, چوتھا سبب کیا بیان فرمایا کہ بھئی رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مال جمع کرتے ہو, اور مال جمع کرتے ہو مال کی محبت میں, اور سختی کے ساتھ اس کے اوپر جم جاتے ہو. دیکھیں ایک بات, اصولی بات ذہن میں بٹھا لیں. آپ حضرات کو اگر یاد ہو تو میں نے گزشتہ نشست میں ایک حدیث بیان کی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے نا اس پر ثواب ملتا ہے, سوائے گارے مٹی پر. یاد آ گئی جی, حدیث بیان کی تھی میں نے کہ یہ جو مکان کی تعمیر, مسجد کی ڈیکوریشن کے اوپر جو اخراجات ہو رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی ثواب. تو بعض نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر سوال ہوا کہ جی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا میں اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. دیکھیں, ایک مکان وہ ہے جو آپ اپنی ضرورت کے لیے بنا رہے ہیں, جو آپ کی ضرورت ہے کہ بھئی مکان بنانا ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. مکان بنایا, اس پہ پلستر ولستر کروانا, اس کے اوپر وائٹ واش کروانا یا پینلنگ کروانا, یا جو کچھ بھی آج کے دور کی جو جدید ترین سہولت ہے اس کو اختیار کرنا, یہ آپ کی کیا ہے بھئی؟ ضرورت ہے. ضرورت سے زائد اخراجات کسے کہیں گے؟ کہ آپ کے گھر میں 4 لائٹوں سے کام چل رہا ہے, آپ 50,000 روپے کا فانوس خرید کے لے آتے ہیں کہ جی یہ میرے گھر کے اندر ذرا ڈیکوریشن اچھی ہو جائے, بس اب پکڑ شروع, اب اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ضرورت کے تحت, ضرورت کے لیے نہ مال جمع کرنا منع ہے, نہ مال خرچ کرنا منع ہے. یہ جو مال کی محبت ہے نا, مال کی محبت شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ مال کی محبت شریعت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں شریعت مال خرچ کرنے کا حکم دے رہی ہے وہاں پر آپ مال خرچ نہ کریں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, حج آپ پر فرض ہو چکا ہے, آپ حج کرنے نہیں جا رہے, یہ مال کی محبت ہے. زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے, یہ مال کی محبت ہے. قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب ہے, آپ قربانی نہیں کر رہے, بہانے بازیاں کر رہے ہیں, یہ مال کی محبت ہے. یتیموں پر خرچ کرنا, مسکینوں کی ضروریات کو پورا کرنا, جیسا کہ بات ابھی چلتی آ رہی ہے, یہ مال کا حق تھا جو آپ نے ادا کرنا تھا, یہ نہیں کیا تو یہ مال کی محبت ہے. مال کو سمیٹ رہے ہیں, خرچ نہیں کر رہے. ابھی میں نے کیا حدیث سنائی کہ بھئی مال نعمت ہے کس کے لیے؟ لمن ادى حق اللہ, جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے, اور مال وبال ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا. اللہ کا حق کیا ہے؟ یہ ہے. بھائی سب مل کر ایک سوال کا جواب دیں کہ اللہ کو میرے اور آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت ہے؟ بھئی اللہ ہی کو تو دیا ہوا ہے, اللہ کو کہاں سے ضرورت پڑ گئی؟
پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو. کس کے اوپر خرچ کرو؟ اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرو. فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے رزق کے اندر کمی کر دی جاتی ہے کہ اللہ نے تمہیں خرچ کرنے کی طاقت دی ہے لیکن تم خرچ نہیں کر رہے ہو. اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہو کہ نہیں بھائی نہیں، اور ذرا 2 لاکھ کے 4 ہو جائیں، 4 کے 6 ہو جائیں، 6 کے 8 ہو جائیں، تو بھائی یہ پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، مفہوم ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. فرمایا کہ آدمی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو نا، ایسے ہی ہے کچھ حدیث، مفہوم ہے میرے ذہن سے ایگزیکٹلی وہ نہیں آ رہی، لیکن مفہوم اسی طرح کا ہے کہ سونے کی ایک وادی ہو تو وہ کہے گا کہ میرے پاس 2 ہونی چاہیے 2 ہو جائیں تو وہ کیا کہے گا؟ میرے پاس 4 ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمارے نفس پر چوٹ کی ہے کہ بھائی حج کے اوپر 12-13 لاکھ روپیہ لگاؤ. جب نفس پر چوٹ لگے گی، 12-13 لاکھ روپیہ حج کے اوپر لگے گا، تو پھر مال کی محبت وہ دل کے اندر باقی نہیں رہے گی. جب سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اپنے ہاتھوں سے پیسہ جا رہا ہوگا، تو پھر مال کی محبت دل کے اندر بیٹھے گی نہیں. جب سال کے بعد قربانی کے اوپر 40,000 50,000 60,000 1 لاکھ روپیہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو گے، اور کس لیے خرچ کرو گے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں خرچ کر رہا، تو پھر یہاں چوٹ لگے گی، پھر مال کی محبت دل کے اندر نہیں آئے گی. تو یہ 4 اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ بھائی یہ 4 اسباب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ رزق کے اندر کیا کر دی جاتی ہے؟ بھائی کمی کر دی جاتی ہے. باتیں ابھی اور بھی تھیں، وہ اب آئندہ جمعے کریں گے.